تو کنویں دے اندر جدو لوگوں نے سٹیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اوپر کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے خطاب کیتا کیوں ابو جہل اللہ دا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر تو پہلے ایک دن ایک سوٹی لئی ہاتھ نشانیاں لائیاں نہیں تھے، کہا ابو جہل مرسی، ایتھے عتبہ مرے گا، ایتھے شیبہ مرے گا، اور صحابہ در ایک انچ بھی ایتھے آدھے نہیں ہو مرے، جتھے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے نشانیاں لائیاں اسے جگہ دے مرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کیا دے پہنے، ابو جہل اللہ دا وعدہ سچا ہویا کہ نہ ہویا؟ اے عتبہ شیبہ اللہ دا وعدہ سچا ہویا کہ نہ ہویا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، میرے آقا یہ مردے سن دے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تو اڈے نالوں بھی زیادہ سن دے ہیں، لیکن ہیں جھوٹے جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے اسی قبرستان دے اندر جانے ہیں، کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، قبران والے ہو تو انہوں سلام ہوئے۔ تو جڑا سندہ ہی نہ ہوئے انہوں تو سلام فضول ہوئے گا، بے معنی ہوئے گا، مقصد ہی نہیں ہوئے گا کوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دی شان دیکھو، تو اس محبوب دی شان دیکھو کہ صرف حضور دی امت ایسی ہے جڑی حالت نماز دے اندر اپنے نبی نوادی السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کائنات جیسی امت نہیں ہوئی جڑی نماز دی حالت اپنے پیغمبر میں سلام عرض کر دی، اور کوئی کائنات جیسی امت نہیں ہوئی کہ جس نو قبر دے اندر اپنے نبی دے بارے سوال ہوتا ہوئے۔ صرف امت محمدیہ ایسی ہے جس نو ایک شرف حاصل ہے کہ قبر دے اندر تیسرا سوال ہے کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلے سوال ہوتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے، لیکن اے سوال یہ صرف حضور دی امت دے ہوندہ اور کسے دے بھی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس تو بعد نماز ظہر پڑھی، چونکہ 3 دن آپ ہر جنگ تو بعد ٹھہر دے ہیں، آپ دا طریقہ اسے جگہ دے ٹھہر دے، گھر نہ جانا۔ آپ نے نماز ظہر پڑھائی، جدو سلام پھیرا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میرے آقا نماز دے اندر تسی مسکرا رہے ہیں، اندھی کی وجہ ہے، اور تسی نمازی ہو، مقتدینوں کی میں پتہ لگ سکتا ہے کہ امام مسکرا رہا ہے۔ بھئی ڈیرے والے بندے تو چنگی سمجھ آ سکتی ہے نا، وہ تو غور کرے بندہ، سیانا بندہ گویڑ لائے گا، پہ مقتدی کی میں دیکھ سکتا ہے کہ امام مسکرا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ منہ ہٹائے گا کعبے والوں تے پورا رخ امام وال کرے گا تو انہوں سمجھ آئے گی کہ امام مسکرا رہا ہے۔ یہ صحابہ دی محبت ہے کہ حالت نماز دے اندر میں منہ ادھے کر کے دیکھیا تو ویکھیا سرکار مسکران دے گئے، بعد سوال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا بھئی تو نماز پڑھنا ہے یا میرے آنے لینا ہے؟ تو آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو انہوں پتہ ہے اس جنگ دے اندر اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے سن کاڑی مدد نہیں۔ اللہ نے قرآن اچھ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ مسلمانوں اللہ نے تو ہاڑی بدر دے موقع تے مدد فرمائی، تسی چند گنتی دے آجی آئے۔ صحابہ آتے نہیں، کسی کئی میری یہ محسوس بھی کیتا کہ تلوار اٹھائی ہے تو گردن پہلے اتر گئے۔ تو جس طبقے دی فرشتے آکے مدد کر دے ہوں جنگ دے در اس طبقے دی کی شان ہوئی، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ تو انہوں پتہ فرشتے آئے اور فرشتے دا سردار جبرائیل علیہ السلام وہ بھی نال آیا، وہ دی سربراہی دے اندر آیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتہ نو لائے کہ ہن واپس چلے گئے۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ جدو آپ پہلے اسمان تے پہنچے تو دروازہ اسمان دا آپ نے کھٹ کھٹایا نا، تو فرشتے اگلے نے پوچھا کون؟ کہ جی جبریل۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت لے کے آ رہے ہو یا اپنی مرضی نہ لا رہے ہو؟
اس وقت جبرائیل علیہ السلام آدھے نہیں اجازت ہے، میں کہ پھر دروازہ نہیں کھول سکتا. اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، یہ حضور دی شان ہے کہ دروازہ کھلدا آسمان دا تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا پہلا دروازہ کھلا. حضور دی سماعت دا عالم ہا کہ آپ نے وہ دروازے اسمان دے کھلن دی آواز بھی سنیں دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی جڑا آسمان ہے نا یہ چر چر کرتا ہے. منجی تے بندہ بے نا تو بندے ڈھیر ہو جان تو چولہاں جو آواز آتی ہے انہوں کیا جانے چر چر. ہاں جی تو حدیث پاک دے اندر ہے کہ آسمان اس طرح چر چر کرتا ہے. صحابہ نے کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اتنے فرشتے ہیں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی قیام دے اندر ہے، کوئی رکوع دے اندر ہے، کوئی سجدے دے اندر، کوئی تحیات دے اندر ہے کہ 4 انگل بھی جگہ خالی نہیں ہے پورے آسمان. ہن اے چر چر دی آواز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام حالت نماز سامنے آگئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے. تو آپ فرمانے میں مسکرایا ابھی پہلے اجازت لے کے چلے جانا، کیونکہ اتنے مسئلہ ہی عجیب ہے کہ بغیر اجازت تو آ بھی نہیں سکتے تھے، جا بھی نہیں سکتے. امام بہقی نے روایت لکھی ہے کہ کسی ایک آدمی نے دیکھا کہ حضور دی مجلس سے آیا اور پیچھے بیٹھا، پھر کھڑا ہو تو اس نے عرض کی تھی میرے آقا میں تھوڑا جا کے آ جاؤں. فرمایا آ جاؤ. پھر اگے آگے تھوڑی دیر بعد آکھا یا رسول اللہ میں اور اگے آ جاؤں. آ جاؤ. تھوڑی دیر اس نے کہ یا رسول اللہ میں اور اگے آ جاؤں. آ جاؤ. آہستہ آہستہ چلتا حضور دے قدمہ چاہ گیا. بعد جدو چلا گیا تو صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی آدمی یہاں ویکھیا نہیں ہے. فرمایا جبرائیل علیہ السلام تو آنو ادب سکھامن آیا کہ بھئی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ بارگاہ نبوی ہے. اور مشکات دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وصال تو تھوڑی لمحہ یعنی کہ 2-3 دن پہلے دی بات ہے مشکات نے نکل کی. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی کردیاں نے کسی نے کنڈا کھڑکایا، دروازے سے جا کے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا دیہات جو ایک آدمی آیا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا چاہنا، آپ بیمار ہیں بیمار پرسی کرنا چاہنا. تو آپ فرما دیا نے کہ نہیں بھائی اجازت نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلے گئے. چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، پھر کنڈا کھڑکایا، پھر آپ نے اجازت نہیں دیتی. تیسرے دن آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹی کون؟ کہ یا رسول اللہ کو دیہاتی آدمی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ دیہاتی نہیں ہے، یہ عزرائیل علیہ السلام ہے، لیکن اپنا گھر ایسا ہے کہ بغیر اجازت اندر آ نہیں سکتا. تو یہ ترتیب ہی انوکھی ہے کہ چاہے جبرائیل علیہ السلام ہو عزرائیل علیہ السلام ہو سے اجازتاں لینیاں ہی پہنچیاں ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام اسی لئے محبت دے اندر لوگ اس قدر فنائیت درجے دے پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے گزارا ہی نہ ہو، حضور نہ بیکھے نہ کوئی سکون نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے انہوں نے شانہ دی یہ دے دی تھی. قرآن پاک کدی پڑھیا کرو کیونکہ اپنے ہاں تھوڑا جا ایک بھی کچھ کمی لگ رہی ہے کہ سرکار قرآن لے کے آئے تو امت نے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہوئے انہوں نے بڑا پڑھیا قرآن. ہاں یہ بات بھی نہیں، لیکن اس دور دے اندر قرآن پاک دی تعلیم بڑی کمزور ہو گئی. اور کیوں نہیں امت نے پڑھے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ گھوڑے تے سوار ہوندے نے تو ایک رکعت وچ قدم رکھیں دوسری دے پہنچن تک آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 رکعت نفل نیت کر دینے پورا قرآن پڑھ چڑھتے. امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں پورا قرآن پڑھ چڑھتے. امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ 2 رکعت نیت کر دینے پورا قرآن پڑھ دیتے. اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے مرشد ہر روز 5 میری قرآن پاک پڑھ دیتے بلا ناغہ.
فرماندے نے پھر برکت کتنی ہا آپ فرماندے نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں اپنے مرشد دے نال دریا دے اس کنارے سے چل رہے ہیں تو خیال ہویا میں دوسرے کنارے ال جانا کشتی تو کوئی نہیں فرماندے نے میرے مرشد نے آکھیا معین الدین اکھی بند کر تے صرف 5 میری سورہ فاتحہ پڑھ آپ فرماندے نے اکھی بند کیتیاں 5 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی انہاں کہ کھول دے کھولیاں تو دوسرے پاسے سے چل گیا کہ انہوں نے قرآن پاک تو ہی سب کچھ حاصل کر لیا یہی بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ ایک آدمی آپ دیکھی بارگاہ بار بار اللہ میں اس شاہدی لوڑ ہے آپ دے دیتے ہیں اس چیز کی ضرورت ہے اس لیے آپ تربیت کرنے والے ہیں تو آپ نے ایک دے ڈانٹ دیتا کہ انہیں تو منگے نہ ہونا ہے جا اللہ دا قرآن پڑھے اگر دے منگن دی ضرورت نہیں وہی بندہ گھر چلا گیا مہینہ نہیں آیا ایک دن آپ نے دل ایک خیال ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو پھر بندہ بھیجیا اس نے بلا کے لے آؤ وہ آیا آپ نے فرمایا دوست مہینہ ہو گیا کدی ملاقات ہی نہیں تو کی تھی اس نے کہا حضور آپ پہ تاکیا قرآن پڑھ جدوں دا میں قرآن پڑھنا شروع کیتا تو ہاڈے کو لان دی ضرورت ہی نہیں رہی اللہ رب العزت نے سب کچھ دے دی وہ قرآن اسی چھوڑ بیٹھے اج کی ہو گیا حال ہی آپ اندازہ کر لو بے شعر و شاعری چلے گی قرآن پڑھنے والے بھی تھوڑے ہوں گے ٹھیک تو سمجھنے والا مڑ لمبے گئے کوئی مثلا ایک آدمی تھے اچھا کاری بٹھا دے وہ خوبصورت قرآن پڑھے اسے سبحان اللہ بھی کوئی نہیں آنکھے تو چنگے شعر باہمیں کوڑے شعر چے پڑھے وہ سبحان اللہ پیسے بھی سٹیرن کیا کمال ہوگی تو قرآن دی قدر نہیں تو سمجھ بھی کوئی نہیں عقل و شعور ہی نہیں ہے کہ قرآن ٹھیک پڑھنے والا بندہ کون ہے انگے سماعت والے میں خبر کوئی نہیں میں آج پڑھ رہے ہوں تفسیر روح البیان کہ کیسے حضور دی امت لوگ ہوئے حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ 1000 نفل پڑھ دیاں 24 گھنٹے تو ایک دن کسی نے پوچھا مائی یہ نفل کیوں پڑھنی ہے انہوں نے کیا ایک تو میرا یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں نے ثواب ملے اور دعا میرا یہ بھی دل کرتا ہے کہ جنہوں ماشاءاللہ دن ہوئے نا تو نبی پاک باقی نبیان واقعین کو اے جی عورت ہے تو آٹی امت ہے جڑی 1000 نفل 24 گھنٹے پڑھ دیا تو میرے نبی فخر کریں کہ پہلے نبیان آپ آخر کوئی بی پی ایسی لے گیا ہو جڑی 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھ دی ایک کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اندر جذبہ کہ ساڑھے ایسے عمل اور کردار ہوں کہ کل ساڑھے نبی نے فخر ہو جائے کہ میرا امتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بات نقل کی تھی کہ جو معاشر دن ہوئے گا اللہ رب العزت سب تو پہلے نبی پاک دی امت دا حساب لے گا تو اللہ فرمائے گا معبود کوئی امت دا بندہ پیش کرو جدہ حساب لے آجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت نظر پھیرے سب تو پہلے ابو بکر صدیق نو پیش کر دے امام غزالی نے روایت لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جلال دے اندر ہوئے گا لیکن ابو بکر صدیق نو دیکھ کے اللہ کا جلال جمال اچ بدل جائے گا اللہ فرمائے گا کہ تب بھی کوئی حساب ہے آپ فاروق اعظم پیش کریں گے اللہ فرمائے گا نہیں حساب آپ حضرت عثمان غنی پیش کریں گے اللہ فرمائے گا نہیں اور پیش کرو آپ حیدر کرار مولا علی شیر خدا نو پیش کریں گے اللہ فرمائے گا نہیں کوئی ایسے بندے پیش کرو جنہوں نے حساب لیا جائے یہ تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے نیکیاں دی سمجھ کوئی نہیں ہے کہ کتوں تک پہنچ گئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے آقا یہ اسمان دے ستارے جتنی نیکیاں بھی کسے دیا ہیں آپ دی امت دے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم دیا نیکیاں چپ ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ویکھیا کہ ایسا خوش نہیں ہوئی ہے تو سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل لے جا شاید میرے ابا جی دا نام لے آپ نے فرمایا تیرے والد دی ایک غار والی نیکی فاروق اعظم دی زندگی بھر دی نیکی ہے تو نیکی تو اتنے ترتیب یہ ہے کہ نیکیاں کی اس ترتیب ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا فاروق اعظم ہے ذرا دی تعریف تو کرو انہوں نے عرض کی تھی میرے آقا 950 سال ہوئے نا عمر حضرت نوح علیہ السلام والی تبلیغی عمر اتنی چاہیے ہے فاروق اعظم کی تعریف کرنے واسطے تو جت سے جبرائیل علیہ السلام نے اے آکھ رہے ہوں کہ
کہ میرے آقا اتنی مدت تو انہاں دی تعریف نہیں چاہیے